اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت غالب آئی تو آپ نے مروان بن حکم کو والی مدینہ مقرر کیا۔ مروان بن حکم نے والی مدینہ مقرر ہوتے ہیں باغ فدق کا معاملہ چھیڑ دیا اور امیر معاویہ کو لکھ کر بھیجا کہ باغ فدق میرے قبضے میں دیا جائے۔ یاد رہے فدق کے پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مخصوص حصہ تھا جو مسافروں کے لیے وقف تھا اور جس کی درخواست سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد گرامی سے کی تھی کہ باغ فدق انہیں ہبہ کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا تھا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اس پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ جب حضرت پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے بھی باغ فدق کو اسی طریقے پر رہنے دیا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت عمر خلیفہ مقرر ہوئے اور انہوں نے بھی اس کے مصارف کو نہ چھیڑا حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا آغاز ہوا، مگر آپ نے بھی اس کا جوں کا توں ہی رہنے دیا۔ نقل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں اس کو اسی طرز پر برقرار رکھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور مروان بن حکم مدینہ پر گورنر مقرر ہوا تو اس نے حضرت معاویہ کو لکھ کے بھیجا کہ یہ یعنی باغ فدق میرے قبضے میں دے دیا جائے۔ پس امیر معاویہ نے مروان کی درخواست کو قبول کیا اور فدق مروان کے قبضے میں دے دیا۔ جتنا عرصہ باغ فدق مروان کے قبضے میں رہا وہ اس کے پھل 10,000 دینار سالانہ کے حساب سے فروخت کرتا رہا۔ جب کسی بات پر مروان کی حضرت امیر معاویہ سے ناراضگی ہو گئی تو انہوں نے باغ فدق مروان سے واپس لے کر مدینہ میں اپنے وکیل کے سپرد کر دیا جو اس کے تمام معاملات کو دیکھتا تھا۔ ناظرین، ادھر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ عربی میں وکیل اور اردو میں وکیل بہت مختلف ہے۔ عربی میں جو وکیل کہا جاتا ہے وہ اس بندے کو کہا جاتا ہے جو اس کے سارے معاملات کو دیکھتا ہے اور اس کو وکیل کہا جاتا ہے۔ تو جو ناظرین، امیر معاویہ نے باغ فدق مروان سے واپس لے کر مدینہ میں جو اس کے معاملات کو دیکھتا تھا، یعنی خاص آپ اردو، انگلش یا کسی اور زبان میں اس کو سیکٹری کا لفظ بول سکتے ہیں، تو اس نے اپنے اس سیکٹری کو حکم دیا کہ تم باغ فدق کے معاملات کو دیکھو۔ مروان سے ناراضگی کے بعد ولید بن عتبہ بن ابی سفیان اور سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ سے باغ فدق کا مطالبہ کیا تھا، لیکن انہوں نے ان کی درخواست رد کر دی تھی اور باغ فدق اپنے پاس ہی رکھا۔ اس کے بعد جب مروان راضی ہوئے تو آپ نے پھر اس کو والی مدینہ مقرر کیا اور اس کی خواہش کے بغیر ہی اس کو فدق دے دیا، اور یہی نہیں بلکہ جتنا عرصہ وہ معزول رہا اس تمام عرصے کی آمدنی بھی اسے واپس کر دی۔ مروان کو جب باغ فدق واپس ملا تو اس نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اپنے دونوں بیٹے عبد الملک اور عبد العزیز کو دے دیا۔ عبد العزیز بن مروان نے بعد میں اپنا نصف حصہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو ہبہ کر دیا۔ پھر جب عبد الملک بن مروان کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے ولید اور سلیمان سے باغ فدق میں ان کا حق مانگ لیا۔ بس ان دونوں نے بھی باغ فدق میں اپنا اپنا حصہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو ہبہ کر دیا۔ یوں تمام کا تمام باغ فدق عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کیا ہو گیا۔ علامہ بن سعید علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز والی خلافت ہوئے تو آپ اور آپ کے عیال کا خرچ فدق سے چلتا تھا جس کی آمدنی کم و بیش 10,000 دینار سالانہ تھی۔ آپ نے کرسی خلافت پر مطمئن ہوتے ہی پہلی فرصت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد کے میں جو باغ فدق کے بارے میں معمول تھا وہ دریافت کیا
اور جو حضرت امیر معاویہ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا وہ بھی دریافت فرمایا۔ ناظرین، جب حضرت امیر معاویہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو آپ نے ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم کو ایک فرمان لکھا جس کا مضمون یہ تھا: میں تم سے اسی اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے فدق کے معاملے میں غور کیا ہے اور اس کے حال سے بحث کی۔ معلوم ہوا کہ وہ میرے لیے مناسب نہیں۔ میں نے یہ بہتر سمجھا ہے کہ اسے اسی حال پہ واپس کر دوں جس پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء کے عہد میں تھا، اور ان حضرات کے بعد جو کچھ ہوا اسے ترک کر دوں۔ لہٰذا جیسے ہی تمہیں یہ فرمان پہنچے اس پر قبضہ کر کے کسی ایسے شخص کو اس پر مقرر کرو جو اس میں حق کو قائم کرے۔ محمد بن بشیر بن حمید نے اپنے والد سے دریافت کی کہ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بلا کر کہا، یہ 4 یا 5 ہزار دینار لے لو اور اسے ابو بکر بن حزم کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ ان میں 5 یا 6 ہزار کتبہ کے مال سے شامل کریں، 10,000 دینار ہو جائیں اور یہ رقم بنی ہاشم پر تقسیم کر دو۔ مرد و عورت، صغیر کبیر، یعنی سب میں تقسیم کے لحاظ سے مساوات کرنا۔ پس ابو بکر نے فرمان پہنچتے ہی تمام رقم بن ہاشم کے گھرانوں میں تقسیم کر دی۔ یحییٰ بن ابی یعلا کہتے ہیں کہ جب ابو بکر نے تمام رقم تقسیم کی تو مجھے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی فاطمہ نے بلایا اور فرمایا، لکھیں، اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کو فاطمہ بنت حسین کی طرف سے سلام علیک۔ میں آپ کے سامنے اسی اللہ کی حمد کرتی ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کی اصلاح کرے اور جو بار خلافت ان کے سپرد کیا ہے اس میں ان کی مدد کرے اور ان کی دین کی حفاظت کرے۔ امیر المومنین نے جو ابو بکر کو مال تقسیم کرنے کا حکم دیا یہ وہ امر ہے جو ان سے پہلے ہدایت یافتہ ائمہ راشدین کیا کرتے تھے۔ ہمیں اس کا علم ہوا، مال ہم میں تقسیم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو اس کا صلہ دے اور ان کو بہترین جزا دے اور جو اس نے اپنے والیوں میں سے کسی کو دی ہے، کیونکہ ہم لوگوں پر مصیبت آ گئی تھی اور ہم اس کے محتاج تھے کہ ہم سے حق کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ اے امیر المومنین، میں آپ سے اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے جس کے پاس کوئی خادم نہ تھا اس نے خادم رکھ لیا، جو بر نہ تھا اس نے لباس بنا لیا، اور جس کے پاس خرچ نہ تھا اس کو خرچ مل گیا۔ ناظرین، منقول ہے کہ قاصد جب یہ خط لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچا تو خط پڑھ کر آپ کی حالت یہ ہوئی کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد بیان کی اور قاصد کو 10 دینار دیے اور سیدہ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام کے لیے 500 دینار کا حکم دیا اور اس کے جواب میں ایک خط لکھوایا جس میں ان کے اور ان کے اہل بیت کے فضائل بیان کیے اور اس حق کا ذکر کیا جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے واجب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تعالی اہل بیت الکرام کی حد درجہ عزت و تکریم فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ بنت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ان سے ملنے گئی تو آپ نے ہر پہرے دار سے اور خواجہ سرا کو وہاں سے ہٹا دیا کیونکہ کوئی غیر خواتین اہل بیت کو نہ دیکھنے پائے۔ پھر آپ نے دختر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، روئے زمین پر کوئی خاندان مجھے آپ لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں اور آپ لوگ تو مجھے اپنے خاندان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔